بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ پاک کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر اور اس کے کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ جب اسی حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے، اسی طرح جب نور محمدی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں سال تک حمد و ثنا بیان کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو نور محمدی کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے شان قریبی کے مطابق تو اللہ پاک نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آ گئے، اور جب یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح 12 حجابات میں بھی جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، اور نمبر 2 حجاب عظمت، اور نمبر 3 حجاب عزت، اور نمبر 4 حجاب غیبت، اور نمبر 5 حجاب جبروت، اور نمبر 6 حجاب رحمت، اور نمبر 7 حجاب نبوت، اور نمبر 8 حجاب کبریا، اور نمبر 9 حجاب منزلت، اور نمبر 10 حجاب رفعت، اور نمبر 11 حجاب سعادت، اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ ناظرین، نور محمدی پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کرتا رہا، سبحان علی الاعلیٰ۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان عالم السری والخفی۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے حجاب میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کرتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حجاب جبروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا رہا، سبحان الکریم الاکرم۔ اسی طرح نور محمدی حجاب رحمت میں 7,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان ربی عرش العظیم۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کرتا رہا، سبحان ربی عزت عما یصفون۔ اسی طرح حجاب کبریا میں 5,000 سال تک نور محمدی اللہ پاک کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم الکبی۔ اسی طرح حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کرتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ناظرین، اسی طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی یہ تصویر بیان کر کے اپنے رب کی شان بلند کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور مسلسل ہزاروں سال تک یہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا
کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا۔ اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلم کو یہ حکم جاری کیا گیا، اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین یہ عظیم الشان والی شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا، اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب جس نے میری سب سے پہلے عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اے قلم سن لے، جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے۔ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا، نہ ان کی ذات کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، اس طرح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ ناظرین، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن یہ چاروں حصوں سے سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان عالموں کو روشن کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ ناظرین، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کہہ دیجیے میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر مبعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے، جس نور کی وجہ سے یہ تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق اس وجہ سے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب
महबूब के नूर का तारुफ करवाया। नाज़रीन, इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और आलम को पैदा किया और उस आलम के अंदर एक और मखलूक को पैदा किया और फिर इस दूसरी मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इस मखलूक के सामने अपने महबूब के नूर का तारुफ करवाया। नाज़रीन, इसी तरह मखलूकात को पैदा करते करते अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया और हर मखलूक के सामने अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर का तारुफ करवाया और अपने महबूब की शान को बयान किया। नाज़रीन, बताते चले कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ भी तख्लीक फरमाया उन तमाम चीज़ों की जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो इस कायनात के अंदर किसी भी चीज़ को तख्लीक ना फरमाता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान को बयान करने के लिए इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया और इन तमाम तर आलमीन को तख्लीक फरमाया। जैसा कि एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कुछ इस तरह बयान किया है। वो जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।